الی شیاطینہم، جب وہ الگ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف. مشرکین کے بارے میں یا منافقوں کے بارے میں کہا گیا، ان کو شیطان کہا گیا، ہیں انسان لیکن کہا گیا انہیں شیطان. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات یہ فرمائی کہ ہم نے بنا دیا دشمن، ہر نبی کے دشمن بنا دیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ساتھ استغفر اللہ ان کے دشمن اس طریقے سے پیدا کر دیے، نہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہر زمانے میں ہر نبی کی ایسے ہی مخالفت کرنے والے لوگ موجود تھے. یہ بندے کا ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. ایک بیمار ہے نا، جب وہ دوسرے بیمار کو دیکھتا ہے اسے ایک سہارا سا ملتا ہے. جب بندہ یہ سمجھے کہ ہر دور میں ایسا ہی ہوا ہے تو اس کو ایک تشفی ملتی ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے بنا دیے سے مراد کیا ہے؟ اس سے اہل سنت کا وہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے ہر فعل کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. معتزلہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے، جبکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور انسان کے افعال کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے. واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا، خالق. اب آپ یہ کہیں گے جب خلق اللہ نے کر دیا تو پھر بندے کا قصور کیا ہے؟ جب دشمن اللہ نے بنا دیے تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ بھائی اس سے مراد یہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں فائنل اتھارٹی. یعنی کوئی بندہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے، ایک قاتل جو ہے نا وہ قتل کرنے کا پورا پروگرام کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے روکتا نہیں ہے اپنی طاقت سے، اس کا اختیار نہیں چھینتا. اس کو ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے، اللہ تعالیٰ اس کے فعل قتل کا خالق ہے. یعنی مطلب کیا ہے کہ فائنل اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے دے دی اپنے قانون کے مطابق. اللہ تعالیٰ نے اس کو جبرن نہیں روکا، طاقت سے نہیں روکا. اسی طریقے سے جب شیطان صفت انسان اور شیاطین نے اپنے رویوں سے یہ ثابت کر دیا کہ ہم ان پیغمبروں پر ایمان نہیں لائیں گے. اچھا، اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ جیسے انسان ایمان لاتے ہیں جن بھی ایمان لاتے ہیں، جن بھی ایمان لاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیاطین الانس والجن کہا، جنوں کے شیطان اور انسانوں کے. جب جنوں کے شیطان اور انسانوں کے شیطانوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم اس پیغمبر پر ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت سے روکا نہیں کہ تم نے ایمان لانا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے طریقے کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت دے دی کہ تم دشمنی کر لو. یہ جو فائنل اتھارٹی ہے نا، اس کو کہا گیا ہے اللہ کا فعل، اور جعلنا سے یہ مراد ہے. یعنی بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے. ایک قاتل اگر کسی کو قتل کرتا ہے اپنے اختیار سے کرے، اس پر جبر نہیں ہے. جیسے راشے والے کا ہاتھ کانپتا ہے نا، بندہ اپنے افعال میں ایسے مجبور نہیں ہے. لیکن بندہ اللہ کی طاقت سے باہر نہیں چلا گیا، ہے وہ اللہ کی طاقت میں. جب اس نے اپنی حیثیت کے مطابق پوری کوشش کر دی تو اللہ نے اس کو اختیار دے دیا. اس کو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کا خالق ہے. وہ جادوگروں کے بارے میں کہا تھا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کی اذن سے. مطلب کیا تھا کہ جب وہ پورا جادو کر لیتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت سے باہر نہیں چلے گئے تھے کہ اب جادو نے اپنا اثر دکھانا ہی دکھانا ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ انہیں طاقت سے نہیں روکتا. فائنل اتھارٹی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اسی کو مشیت کہا جاتا ہے، اسی کو خلق کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کا خالق ہے. اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ جب کسی کی فوتگی کا اعلان کیا جاتا ہے
تو یوں کہنا چاہیے کہ مشیت الہی سے وہ فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے وہ فوت ہو گیا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے۔ اگر ایک قاتل نے قتل کیا، کافر نے کفر کیا، اس میں اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کفر سے راضی نہیں ہوتا، لیکن اس میں اللہ کی مشیت ہے۔ تو اس لیے جو لفظ ہوتا ہے وہ مشیت کا استعمال کرنا چاہیے کہ مشیت الہی سے یہ ہو گیا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا۔ قضا بھی ایک ہی چیز ہے، قضا بھی مشیت کے معنی میں، یہ آسان لفظ ہے مشیت سے بھی۔ جزاک اللہ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اسی طرح ہم نے بنا دیے ہر نبی کے لیے دشمن، شیاطین الانس والجن، یعنی یہاں یہ بھی بتا دیا کہ کس کو دشمن بنایا؟ جو شیطانی ڈگر پر چلے ان کو دشمن بنا دیا بطور سزا کے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے۔ اب کیا ہے؟ یوحی بعضہم الی بعض زخرف القول غرورا، اوہا یوحی، یہ وہی لفظ ہے جو وحی کے ہم معنی میں کرتے ہیں۔ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے الاشارۃ السریہ، بڑی تیزی کے ساتھ اشارہ کرنا۔ یوں ہی تو اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے، وحی کرتے ہیں وہ، میں ابھی عرض کرتا ہوں اس سے مراد کیا ہے۔ یوں ہی وحی کرتے ہیں بعضہم، ان میں سے بعض، الی بعض، بعض کی طرف، کس چیز کو؟ زخرف القول، زخرف القول، زخرف کہتے ہیں مزین چیز، بڑی یعنی وہ لگی، وہ بڑی ایسی باتیں جن میں بڑی اٹریکشن پائی جاتی ہو، ہاں جی، قول بات، وہ بڑی مزین باتیں اور بڑی یعنی ایسی باتیں جو بندے کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، وہ ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر وحی کا جو لفظ ہے یہ اپنے لفظی معنی میں ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اصحاب کا ہونا کوئی شرف نہیں ہے، کیونکہ اصحاب الجنت ہے وہ اصحاب النار، وہ صحابی ہونا، مطلق صحابی ہونا کون سا شرف ہے؟ عمل کی بات ہے، کیونکہ اصحاب الجنت ہے وہ اصحاب النار۔ بھائی اس لیے تمہاری بات غلط ہے کہ صحابی کا لفظ ایک اصطلاح ہے، جب اسے بطور اصطلاح کے استعمال کیا جائے گا تو وہ شرف ہوگا۔ اعتبار لغوی معنی کا نہیں ہوتا، ایک اعتبار ہوتا ہے اس کے اصطلاحی معنی کا۔ تو اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی وہی آنا کون سا کمال ہے، وہی تو شیطان بھی کرتے ہیں، تو پاگل ہے نا وہ۔ بھائی لفظی طور پر تو وہی کا مطلب اشارہ کرنا ہوتا ہے یا دل میں کوئی بات ڈال دینا، یہ کبھی کبھی کسی کی جبلت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ پاک نے فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ تم نے شہد کیسے بنانا ہے۔ یہاں یہ لفظ کس معنی میں ہے؟ جبلت کے معنی میں، کہ ہم نے شہد کی مکھی کی جبلت ایسی بنا دی، اسے پتہ ہے میں نے شہد کیسے بنانا ہے۔ جیسے بطخ کا بچہ پیدا ہوتے ہی پانی میں تیرتا ہے اور انسان کا بچہ پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ پیتا ہے، یہ اس کی جبلت ہے۔ تو یہ اس معنی میں بھی آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ اپنے لفظی معنی میں ہے، اور یہ لفظ یعنی یہ لفظی اور اصطلاحی کا فرق چھوڑنے کی وجہ سے بڑی گمراہیاں لوگوں میں پھیلی ہیں۔ اگر وہ اس کو پس منظر کو دیکھتے تو بات بڑی واضح تھی۔ تو یہاں پر یہ لفظ ہیں اپنے لفظی معنی میں، کہ وہ جو شیاطین ہیں نا، پر وہ ایک دوسرے کے دل میں بڑی چکنی چپڑی باتیں ڈالتے رہتے ہیں، کیسے کر لو تو یہ ہو جائے گا، ایسے کر لو تو یہ ایسے۔ اب فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تیرا رب چاہتا، اللہ تعالیٰ رب تو پوری کائنات کا ہے نا، لیکن یہ نسبت محبت ہے کہ کملی والے رب میں ساری کائنات کا ہوں، لیکن میری ربوبیت کا جو تعلق تیرے ساتھ ہے نا وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر چاہتا
آپ کا رب ما فعلوہ تو وہ اس کام کو نہ کرتے. یہاں پھر وہی چیز ہے مشیت والی جو میں نے پہلے عرض کی، یعنی وہ اس طریقے سے کرتے ہیں، چکنی چپڑی باتیں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، لیکن اگر آپ کا رب طاقت سے روکنا چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے. اب فرمایا فذرہم، فا کا معنی پس، وزرا اس کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، زر امر کا صیغہ ہے، چھوڑ دیں، ہم انہیں، پس اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو چھوڑ دیں. وما یفترون، افطرا بہتان باندھنا، یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں افطرا، اور جو کچھ وہ افطرا باندھ رہے ہیں نا اس کی بھی پرواہ نہ کریں، اس کو بھی چھوڑ دیں. ہم آپ کے رب ہیں، نہ یہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ ان کی منصوبہ بندیاں آپ کا کچھ بگاڑ سکتی ہیں. فذرہم وما یفترون، ان کو چھوڑ دیں اور جو یہ افطرا بازیاں کر رہے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیں، آپ اپنے رب پہ توکل کریں. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. وَلِتَصْغَىٰ، اصغاء کہتے ہیں میلان کو، مائل ہو جانا، جھک جانا. وَلِتَصْغَىٰ، اور تاکہ جھک جائیں، تاکہ مائل ہو جائیں، الیہ، اس کی طرف، یعنی وہ جو ملمہ سازیاں کرتے ہیں ایک دوسرے کے دل میں، چکنی چپڑی باتیں ڈالتے ہیں. اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ جس طرح ایک روحانی قوت ہے نا، اس طرح ایک شیطانی قوت بھی ہے. جو بندہ نیک کام کرتا ہے اس کے مددگار فرشتے بنتے ہیں، اور جو شر کے راستے پر چلتا ہے شیاطین اس کے مددگار بن جاتے ہیں. اگر ایک اللہ کا ولی یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ نظر سے کسی بندے کی دل کی دنیا بدلے، تو شیطان بھی طاقت رکھتا ہے کہ وہ کسی شیطان بندے کو گمراہ کرے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا. اب آپ دیکھیں نظر کو تو ویسے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ ایک بندے کو دیکھیں تو آپ کو بہت کچھ سمجھ آ جاتا ہے. تو یہ دونوں طاقتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں. تو اللہ پاک فرماتا ہے اس لیے وہ کرتے ہیں تاکہ مائل ہو جائیں اس کی طرف. افئدہ، فؤاد کی جمع ہے دل. الذین، ان لوگوں کے، لا یؤمنون بالآخرہ، جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر. یہاں پر فعل ارادہ فعل کے معنی میں ہے، یعنی شیطان کی طرف مائل وہ ہوں گے جو آخرت کو ماننا نہیں چاہتے، جو ایمان لانا نہیں چاہتے، وہ شیطانوں کی باتوں میں آ جائیں گے. اور جن کی طلب صادق ہوگی اللہ ان کو محفوظ فرمائے گا، اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا، اللہ کے فرشتے ان کے مددگار بن کے اتریں گے. وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ اسے راضی کر دیں. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ وہ گڑھتے رہیں جو کچھ وہ گڑھ رہے ہیں. یعنی شیاطین جس طریقے سے جھوٹ گڑھ رہے ہیں وہ اسی طریقے سے گڑھتے رہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ان پر جبر کر کے انہیں روکتا نہیں ہے. افغیر اللہ یبتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا. یہ مشرکین نے کہا تھا کہ ہم یہود کو اپنا حکم بنا لیتے ہیں، فیصل بنا لیتے ہیں کہ وہ فیصلہ کر دیں کہ آپ کی صداقت، آپ کی رسالت صحیح ہے یا نہیں. تو یہ اس پس منظر میں اللہ پاک نے فرمایا افغیر اللہ، حمزہ استفہام کا ہے کیا، فا کا معنی پس، غیر کا معنی علاوہ. اللہ تعالیٰ، کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ابتغی میں چاہوں، حکمن کوئی حکم، فیصل،
وہوا اور وہ ہے الذی جس نے انزل اتارا الیکم تمہاری طرف الکتاب کتاب کو مفصل. اے لوگو کیا میں اللہ کے سوا کسی کو حکم مان لوں؟ اور اللہ کی شان یہ ہے جس نے میری وساطت سے تم پر کتاب مفصل کو نازل کیا ہے جس میں ہر چیز کو بیان کر دیا گیا ہے. اور پھر کیا؟ والذین آتینہم الکتاب اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی مراد یہود و نصارہ یعلمون وہ جانتے ہیں انہو بے شک وہ منزل نازل کی گئی ہے اتاری گئی ہے من رب کا تیرے رب کی طرف سے بالحق حق کے ساتھ. یعنی جو اہل کتاب ہے نا وہ نہ مانے تو ان کی ضد ہے ورنہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں اس چیز کو بیان کر دیا تھا کہ آخری نبی آئے گا اور اس شان کے ساتھ آئے گا اس مقام کے ساتھ آئے گا اور اس طریقے سے آئے گا. ہم نے ان کی کتاب میں ہر چیز کو بیان کر دیا. فلا تکونن من الممترین پس تو نہ ہو جا اے مخاطب تو نہ ہو جا من الممترین شک کرنے والوں میں سے. ممتر شک کرنے والا. اب فرمایا وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا تمت اور پورے ہو گئے کلمۃ ربک تیرے رب کی بات. کلمہ بات یہاں اس میں جنس کے معنی میں ہے. یعنی اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ یہاں پہ کلمات کیوں نہیں آیا کلماتن کیوں آیا تو یہاں پر بات جنس کے معنی میں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں یار یہ انسان کی نیچر ہے تو کسی ایک انسان کی نہیں سب انسانوں کی. وہاں جنس کے لیے یہاں بھی جنس کے لیے ہے. تو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی بات مکمل ہو گئی صدقاً اجروئے صدق کے. اللہ نے جو سچ لوگوں تک پہنچانا تھا اس کتاب کے واسطے سے پہنچا دیا. ہر سچ کو واضح کر دیا گیا. وہ عدلا اور عدل کے اعتبار سے اعتدال. دین کا مزاج اعتدال ہے. اگر یہ کہا جائے دین کے مزاج کو ایک لفظ میں بیان کرو وہ لفظ ہوگا اعتدال. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دین جو اعتدال پر مبنی ہے وہ مکمل کر دیا. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا. پھر فرمایا لا مبدل لکلمات. مبدل بدل یبدل و تبدیل کا معنی بدلنا کسی چیز کو. مبدل اسے اس میں فاعل ہے تبدیل کرنے والا. لا مبدل نہیں ہے کوئی تبدیل کرنے والا لکلمات ہی اللہ کے کلمات کو اللہ کی باتوں کو. یہ جو قرآن ہے نا کوئی اسے تبدیل نہیں کر سکے گا. رات کو میں ایسے ہی سامنے آیا ایک بندہ بڑی تقریر کر رہا تھا اور اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں قرآن سے. اب یقین جانیں کہ اس نے کفریہ باتیں قرآن کی طرف منسوب کی اور الف لام میم کا کیا مطلب کر رہا ہے پھر کیا چیز وہ ثابت کر رہا ہے کیا باطنیت گھور رہا ہے. لوگوں نے مفہوم کے اعتبار سے قرآن کو ماننے کا دعویٰ کیا لیکن نماز کا انکار کیا روزے کا انکار کیا حج کا انکار کیا زکوٰۃ کا انکار کیا. باقی باتیں تو بات کیا نا. باطنیہ یہی کرتے ہیں نا انکار کیا. اب بھی غور شاہی یہی کرتے ہیں انکار کیا لیکن وہ قرآن کے لفظوں کو نہیں بدل سکے. اس لیے نہیں بدل سکے کہ اس کو محفوظ کرنے کا وعدہ میرے رب نے فرمایا. ورنہ اب یقین جانے نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا. لا مبدل اب کہہ سکتے ہیں کہ جی فلاں لوگ ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ قرآن کو بدل دیا گیا ہے
میں کہتا ہوں اگر 100 بندہ 1000 بندہ اپنے پاس ایک کوئی کتاب لکھے اور کہے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے تو یہ تعریف قرآن نہیں ہوگی. قرآن وہ ہوگا جسے شرق و غرب میں تلاوت کیا جاتا ہے، جسے ہر دور میں ہر زمانے میں پڑھا گیا ہے اور اب بھی پڑھا جاتا ہے. اور یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، وہ ہے قرآن. کوئی بندہ اپنے گھر میں لکھ کے رکھ لے اور پھر یہ کہے تو یہ تعریف قرآن نہیں ہوگی. تعریف قرآن یہ ہے جیسے پہلی آسمانی کتابوں کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ آسمانی ہیں جبکہ وہ آسمانی نہیں ہیں، کیونکہ اللہ اپنے نبیوں کی توہین نہیں کرتا. اس میں جو کچھ کہا گیا ہے لہجے کی ان کو نہیں مانتی، باقی باتیں بات کی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں قرآن اس لیے نہیں بدلا گیا کہ میرے رب نے اسے محفوظ کرنے کا وعدہ کیا تھا. لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم. اور اللہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی بندے چھپ کے جو منصوبہ بندی کرتے ہیں نا، اللہ کے علم سے وہ باہر نہیں ہے. اور اللہ جانتا ہے میں نے اپنے وعدے کو کیسے پورا کرنا ہے. نہ اس کی سماعتوں میں کوئی فرق ہے نہ اس کے علم میں کوئی فرق ہے. اب فرمایا وَإِن تُطِعْ اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون. ترجمہ سن لیں. وَإِن تُطِعْ، اور اگر لفظی ترجمہ ہے تو اطاعت کرے، یعنی اے مخاطب اگر تو اطاعت کرے. بظاہر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب بھی ہو تو مراد دوسرے لوگ ہوتے ہیں. اور اگر تو اطاعت کرے اکثر کی، من فی الارض جو زمین میں ہیں، یضلوک وہ گمراہ کر دیں گے تجھے، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے. یعنی اگر آپ اکثر لوگوں کی بات مانیں گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے. اب یہاں اس کا پس منظر میں بعد میں عرض کرتا ہوں. ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ پھر جمہور کی رائے کی کیا حیثیت ہے؟ ہم کہتے ہیں نا یار جمہور یہ کہتے ہیں اور تو ایک بندہ یہ کہتا ہے، پھر جمہور کی رائے کی کیا حیثیت ہے؟ تو بھائی پس منظر کو سمجھیے، آپ پس منظر کو دیکھیے. یہاں تک جمہور کی رائے ہے نا تو وہ قرآن کا اپنا فیصلہ ہے کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کہ جو بندہ ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے جہنم میں جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے. جب مرزا قادیانی نے کہا تھا نا کہ میں نبی ہوں، اس وقت پوری امت کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی نہیں آ سکتا، نبی نہیں آئے گا، جو نبوت کا دعویٰ کرے گا کافر ہوگا. تو اس نے امت کی رائے کو چھوڑ کر دوسری رائے، اگر وہ بھی یہ کہہ دیں کہ مسلمانوں تم تو اکثر کی پیروی کرتے ہو نا، اور اکثر کی پیروی کرنے والے تو گمراہ ہوتے ہیں، یہ بات نہیں ہے. وہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے. یعنی جس اکثریت کی پیروی کرنے سے منع کیا گیا ہے نا، میرے رب نے آگے اس کو بیان بھی کر دیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں. اور جو اکثریت کی پیروی کرنا ہے اس کی ترغیب دی ہے کہ من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے الگ ہوا دوزخ میں گیا. ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے. جمہور کی رائے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ راستہ ہے. اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. جو لوگ تھوڑے ہوتے ہیں نا وہ پوری کوشش کر دیتے ہیں تو 250 بندہ ان کے ہم عقیدہ ہوتا ہے، وہ ایسی ایتوں سے استدلال کرتے ہیں کہ ہم تھوڑے ہیں تم زیادہ ہو، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ زیادہ کی پیروی کر. نہیں، قرآن کہتا ہے کہ زیادہ کی پیروی کرو، لیکن یہاں کس کو منع کیا گیا ہے؟ آگے بیان فرما دیا ان یتبعون الا الظن،
وہ پیروی نہیں کرتے مگر گمان کی، یعنی وہ اکثر جو گمان کی پیروی کرتے ہیں ان کی پیروی کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہیں اکثر، جب یہ آیت نازل ہوئی، مکی صورت ہے، مکہ میں مسلمان کتنے تھے اور مشرک کتنے تھے، اوورال کیا حالت تھی، لیکن بات کیا تھی کہ اللہ کے بارے میں پیغمبر علم کی بنیاد پر کہتے ہیں، لوگ ظن کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ تو یہاں جس اکثریت کی پیروی کرنے کو گمراہی قرار دیا گیا ہے، اس سے مراد وہ اکثریت ہے جو ظن پر چلتی ہے، گمان پر چلتی ہے، جبکہ امت مسلمہ کی اکثریت قرآن پر چلتی ہے اور سنت پر چلتی ہے۔ اس لیے یہ کنسپٹ ہی غلط ہے، یہ بات ہی غلط ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یتبعون الا الظن، وہ پیروی کرتے ہیں صرف گمان کی، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا۔ یہ جو لوگ ہیں نا جو اماموں کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں دیکھو امام تو قیاس کرتے ہیں نا، امام تو قیاس کرتے ہیں نا۔ او خدا کے بندے، وہ قیاس وہاں کرتے ہیں، یہاں نص نہیں ہوتی۔ جہاز اس وقت نہیں تھا نا، اب آ گیا ہے۔ اب امام قیاس کریں گے کہ جہاز میں نماز کیسے پڑھی جائے گی۔ اس وقت ٹرین نہیں تھی، اب آ گئی ہے۔ اب امام قیاس کریں گے کہ کیا حکم ہوگا ٹرین پر نماز پڑھنے کا۔ قیاس وہاں ہوتا ہے، یہاں نص نہیں ہوتی، ورنہ ہر امام پہلے قرآن سے استنباط کرتا ہے، پھر سنت سے استنباط کرتا ہے، پھر وہ اجماع امت سے استنباط کرتا ہے، پھر جا کر وہ اپنا قیاس کرتا ہے۔ وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندے کے ساتھ قیاس کے بارے میں بات کر رہے تھے، ایک بندہ مسجد کے اس کونے سے بولا، کہنے لگا چھوڑو یہ تم نے کیا قیاس کی رٹ لگا رکھی ہے، سب سے پہلا قیاس تو شیطان نے کیا تھا، اس نے کہا تھا میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا، آدم کو مٹی سے بنایا گیا، آگ مٹی سے بہتر ہے، لہٰذا میں آدم سے بہتر ہوں، تو میں بہتر ہو کے سجدہ آدم کو کیوں کروں۔ اس نے کہا پہلا قیاس شیطان نے کیا تھا۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا چپ کر جا، شیطان نے قیاس کیا تھا اللہ کا حکم نہ ماننے کے لیے، اور ہم قیاس کرتے ہیں اللہ کا حکم ماننے کے لیے۔ یہ جو قیاس کی رٹ لگاتے رہتے ہیں اور ایسی چیزوں سے استدلال کرتے رہتے ہیں، وہ اس بات کو کیوں بھول جائیں کہ جس اکثریت کی پیروی اور گمان کی پیروی کی مذمت کی گئی ہے نا، وہ ہے جن کے پاس وحی کا علم نہیں ہوتا، بلکہ وہ سب کچھ گمان پہ کہتا ہے۔ آگے اس کی مثالیں آ رہی ہیں اگلی آیات میں، اس کے آج پتہ نہیں کیا بنا، وقت مجھے سمجھ نہیں آیا، ختم ہو رہا ہے، رکوع آج پورا نہیں ہوگا، لیکن میں عرض کروں آگے اس کی مثالیں آ رہی ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یتبعون الا الظن، وہ نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ صرف ظن و تخمین سے کام لیتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب بہتر جانتا ہے من یضل، کون بھٹک گیا ہے، عن سبیلہ، اس کے راستے سے۔ یعنی مشرکین کیا کہتے تھے کہ وہ سابی کہتے تھے نا، مسلمانوں کو سابی ہو گئے، یعنی انہوں نے حق کو چھوڑ دیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ جو بھی کہتے رہیں، آپ کا رب بہتر جانتا ہے کہ آپ نہ صرف ہدایت پر ہیں بلکہ کائنات کو ہدایت کی طرف لگانے والے ہیں۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، اور تیرا رب بہت بہتر جانتا ہے ہدایت پانے والے کون ہیں۔ تو جو وحی کی پیروی کرتے ہیں انہیں ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ آج وقت ختم ہو گیا، اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ رائے صاحب کوئی چینج کرنا ہے وقت؟
شہید صاحب کمیٹی نے فوت ہو گئے تھلے کمیٹی نے سر یونس جدون صاحب ایک کل جنازہ ہے نا مگر تو بات کر رہے ہیں سارے یہ جی راہ صاحب ہیں مغرب کے بعد ٹھیک ہے جی اندر درس یہ کچھ دوستوں کا تھا کہ مغرب کے بعد درس کچھ تھوڑے سے مسئلہ تھا تو انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائے تو یہ جو ہے نا یہ مہینے جو ہوتے ہیں اب اس وقت کچھ ہم لیٹ ہو گئے ہیں آئندہ میں بھی مئی سے کر لیں یا مئی جون جولائی 3-4 مہینے جو ہیں وہ انشاءاللہ مغرب کے بعد درس ہوگا جی آئندہ جی آئندہ درس مغرب کے بعد ہوگا انشاءاللہ ٹھیک الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ یا اکرم الاکرمین ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ میرے مالک اپنے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجاہتوں کا واسطہ ہمیں نعمت قرآن کی قدر کرنے والا بنا دے۔ میرے مالک ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں شرح صدر کی نعمت سے نواز۔ پروردگار عالم ہمیں قرآنی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار عالم قرآن مجید کے انوار و تجلیات کا واسطہ ہمارے تاریک دلوں کو منور فرما۔ میرے مالک ہماری قبروں کو بھی منور فرمانا۔ میرے مالک قیامت کی تاریکیوں میں بھی قرآن مجید کا نور نصیب فرمانا۔ یا اکرم الاکرمین قرآن مجید کی بے پناہ برکتوں کا واسطہ میرے مالک تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگار عالم ہماری تمام ظاہری اور باطنی بیماریاں دور فرما۔ یا اکرم الاکرمین جمیع مومنین مومنات جس جہان سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما۔ حاضرین مجلس کے جتنے بھی عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے، اس مسجد کو آباد کرنے والے تیرے جتنے بھی بندے اس جہان سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار عالم بالخصوص محمد سعید صاحب اور حاجی یونس صاحب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما۔ میرے مالک ان کے ساتھ اپنے کرم کا معاملہ فرمانا، اپنی رحمتوں کا سلوک فرمانا۔ پروردگار عالم اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ ہمیں بھی آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے۔ میرے مالک دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔